السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو عکاشہ اسلامک میڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری ویڈیو سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ کل یعنی 24 جون کو بروز جمعہ ایک جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوا اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے دور دراز سے اے لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ اس میں ایک آدمی نے ایسا جملہ کہا کہ یار ان لوگوں نے بس یہ چاول پکائے ہیں، ان کو کھانا نہیں پکانا آتا، ٹھیک ہے شام کو ہم اپنے گھر کھانا کھائیں گے، یعنی اس طرح کے وہ جملے بول رہا تھا۔ تو لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، چاہے فوتگی ہو، کسی گھر میں کوئی صدمہ ہو، لیکن ہمارے کھانوں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہم جس طرح منہ بھر کر، پیٹ بھر کر اپنی جو ٹینکیاں بھرتے ہیں، ان کو کسی کے معاملات میں ان کو جو ہے کسر نہیں آنی چاہیے۔ اس قدر چسکوں کا اور کھانوں کا ہمارا معاشرہ شوقین ہے، جبکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح درجے کی حدیث ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، حدیث کی 5 کتابوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، آپ سے 10 سال بڑے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اصنعوا لآل جعفر فقد اتاہم، اے لوگو آل جعفر کے لیے کھانے تیار کر کے ان کے گھروں میں پہنچاؤ۔ ان کے پاس ایک ایسی خبر آئی ہے جس خبر نے ما یشغلہم، ان کو مشغول کر کے رکھ دیا، مصروف کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں اتنے نڈھال ہیں، ان کو کھانے کا، باقی معاملات کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ اوپر کے جتنے معاملات ہیں، مہمانوں کو سنبھالنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ جائے کہ ہم یہ سارا برڈن اٹھا کے، یہ بوجھ اٹھا کے فوت شدگان جو ہے اہل میت کے اوپر ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، سامعین کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس رسم بد کو ختم کیا جائے۔ 3 4 دن ہم میت والوں کے گھر میں بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، ڈیمانڈیں کرتے ہیں، اور اوپر میں تیسرے چوتھے دن جو ہے اس کل تیجے 40ویں اور جمعراتیں اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے لوگوں کے اوپر جو بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ ہاں، جو دور دراز سے مہمان ہیں ان کے کھانے کا اہتمام کیا جائے، وہ کھا سکتے ہیں۔ آس پاس کے قریبی اعزاء و اقارب جو ہے وہ بھی کھانے کے لیے جڑ کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہے قرآن حدیث سے ثابت۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر اس رسم بد کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح شادیوں کے اوپر جو نیندرے وصول کیے جاتے ہیں، اللہ ان نیندرے سے بھی، یہ جو پیسے اور ہندوانہ رسم ہے، اس کو بھی اللہ ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے معاشرے سے اللہ تعالیٰ جتنے رسومات ہیں، اللہ سب کو دور کرنے کی، ان کو اپنے روزمرہ کی زندگی سے اللہ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔